بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر لیے جانے والے ملک پاکستان میں لاہور لبرٹی چوک میں 45 فٹ اونچا بت کھڑا کر دیا گیا اور گویا اعلان کر دیا گیا کہ اب اس قوم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، یہ کرسمس ٹری وہاں لگا رہے تھے، اپنی مشینری کا استعمال کر رہے تھے، حکومتی مشینری کا استعمال، وہ حکومت جو اپنے آپ کو اسلامی کہلاتی ہے۔ تو گویا یہ اعلان ہو گیا پوری طرح امت مسلمہ کی طرف سے، ہر جگہ یہاں تو 45 فٹ اونچا بت کھڑا کیا گیا ہے۔ میں نے عربوں میں دیکھا انہوں نے 45 میٹر سے بھی اونچا گنبد کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ اندازہ لگائیے، وہ مسجد جو گڑھ تھی توحید کی پیغام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے ہیں تو راستے میں تھوڑی دیر کا قیام کیا قبا میں، تو وہاں مسجد بنائی تاکہ اللہ کی بندگی کا اعلان کیا جائے، اور پھر ہر ہفتے وہاں جاتے تھے۔ پھر جب مدینے میں آئے تو پہلا کام یہی ہوا کہ ایک مسجد کا اہتمام کیا جائے جہاں سب مل کر اللہ کی بندگی کرے۔ تو وہ دور تھا اللہ کے بندوں، ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا۔ مدینہ ریاست اس طرح بنی تھی، ان کی مدینہ ریاست اور ہے، مسلمانوں تمہاری مدینہ ریاست اور ہے۔ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے طیبہ ریاست بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ تو مدینہ ریاست بنانے والوں کو وہ بھی آج ہی میں نے دیکھا ہے کہ جلوس نکال رہے ہیں۔ یہ علامہ ظفر صاحب، ناصر صاحب، علامہ ناصر صاحب اور بھی جتنے ان کے ساتھ ہیں، چکزئی اور یہ وہ، اور نعرہ حیدری اور یا علی مدد کے نعرے لگا کے یہ اپنے قیدی کو رہا کرائیں گے جناب۔ اور قیدی بھی وہ جو خود یا علی مدد کے یہاں پٹے بنواتا رہا اور شرک اور کفر کے اس پورے سسٹم کے اندر ایکٹیو رول ادا کرتے رہے، اور اب جب پھنسے ہیں یہ اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، کہتے ہیں اللہ کی مدد سے ہم جمہوریت کو قائم کر دیں گے، اللہ کی مدد سے مشرکانہ نظام کو قائم کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے، یہ ان کی اس طرح مت مری گئی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ شرک اور کفر کو پھیلانے والوں، چند دنوں کی یہ زندگی ہے، مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگے گی کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تو آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یہ عمرے، یہ حج، یہ نمازیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، اعتکاف کے لیے اہتمام ہو رہا ہے، اور کتنے لوگوں کو یہ حج کراتے ہیں، عمرے کراتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، اور کتنا مال خرچ ہو رہا ہے مسجدیں بنانے کے اوپر کہ عقل حیران ہے۔ یقین کیجئے، عقل حیران ہے کہ اتنا مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے کسی پروجیکٹ کے اوپر۔ ایک ایک پلر سے یہاں ہمارے ملک میں ایک پوری بلڈنگ کھڑی کی جا سکتی ہے، اور پلر گنے نہیں جا سکتے، وہاں اتنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جنت مال سے نہیں ملتی ہے، یاد رکھیے، جنت عقیدے سے ملتی ہے، اور ایمان جب تک صاف نہ کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ان طاغوتوں کا انکار کیا جائے، شرک کا انکار کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ یہ جو پکاریں لگائی جا رہی ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، اور یہ ان کے سامنے سجدہ تعظیمی ثابت کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے واسطے وسیلے دیے جا رہے ہیں۔ کوئی امام دامن باندھ رہا ہے، کوئی تعویذ پہنے ہوئے ہے، اور کسی کے گلے میں یہ کالی ڈوری ہے، کسی نے منکے پہنے ہوئے ہیں۔ تو بتاؤ یہ کدھر گیا تمہارا ایمان؟ اور اب تم محافظ نہیں ہو بیت اللہ کے، یا مکے کے محافظ نہیں رہے ہو۔ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں یہ فخر ملا ہے کہ ہم بیت اللہ کی حفاظت کریں، یا پتہ نہیں مکے کی حفاظت کریں۔ وہ پہلے اپنی شرک کی حفاظت سے تو ذرا جان چھڑاؤ نا۔ تم شرک کے محافظ ہو، یاد رکھنا، اپنے ملک میں بھی شرک کے محافظ ہو۔ یہ جو لبرٹی چوک لاہور میں یہ کرسمس ٹری، یہ بت کھڑا کیا گیا ہے 45 فٹ کا، اس کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہے۔ اور جو بھی ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، یا خاص کر فضل الرحمان کے اوپر سب سے بڑا اس کا بوجھ ہے۔
ہمارے جسٹس ہوں، چیف جسٹس ہوں اور فیلڈ مارشل ہوں، سب کے اوپر اس شرک کا بوجھ ہے۔ اللہ کے بندوں، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وردیاں پہننے سے بندہ مجاہد نہیں بن جاتا ہے، عقیدے سے مجاہد بنتا ہے۔ توحید پہلے اپناؤ، رد شرک کرو، ان مسلکوں کا انکار کرو۔ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، وہ بتاؤ مسلم کہاں ہے؟ جا رہی ہے مسلم فوج جیسے دریا جیسے موج، اور ان میں ایک مسلم نہیں ہے، کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن اسی شرک کے اندر سارے ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ خاص کر عربوں کے لیے بھی بہت بڑی خطرناک چیز ہے، چونکہ میں نے وہاں جو دیکھا ہے، منظر دیکھا ہے، بالکل یہ ایمان خالص کو بھول چکے ہیں۔ آج مکہ کے اوپر اور مدینہ کے اوپر، ان ساری جگہوں پر بالکل اسی طرح ان کا قبضہ ہے جس طرح کسی دور میں قریش کا قبضہ تھا، اور اس دور میں جو توحید کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی تھی، آج بھی اگر ان کے اندر توحید کی دعوت اٹھائی جائے، رد شرک کیا جائے، تو ان کا ریئیکشن ان سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہر جگہ ہے، ہمارے ملک میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ آج سے 38 سال پہلے میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر جب یہ توحید کی دعوت اٹھائی تو یہی ریئیکشن ہوا تھا، انہوں نے اپنے اندر سے باہر نکال دیا۔ بالکل یہ یہی کرتے ہیں، یہ شرک سے بہت ہی زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں یہ قوم، اور ایمان خالص توحید سے اس طرح چڑھ ہے ان کو، کوئی ان کے پورے نامہ حیات کے اندر، پورے ایجنڈے کے اندر، پورے منشور کے اندر توحید نہیں ہے۔ کوئی ظالم اٹھ کے نہیں کہتا ہے، یہ اسمبلی کے اندر سے آواز نہیں بلند ہوتی ہے کہ اسلام آباد کے اندر امام بری نہیں ہونا چاہیے، یہ کھوٹی قسم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ نہ عمران خان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، نہ فضل الرحمان اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، نہ طاہر القادری، نہ طارق جمیل، نہ مفتی محمود صاحب نے، بلکہ وہ تو حلوہ بانٹتے تھے، علی جوہری کی قبر کے اوپر حلوہ بانٹا انہوں نے۔ تو بتاؤ یہ نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، یہ ایمان کو قائم کریں گے، یا جماعت اسلامی کے جس طرح کتنے مشرکانہ عقائد ہیں؟ مودودی صاحب خود پہلے لات اور منات کہا کرتے تھے جمہوریت اور امریت کو، اور پھر اسی جمہوریت کے بت کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ خادم حسین رضوی پوری زندگی اسی بت کی پوجا کرتے رہے، شرکی نعرے لگاتے رہے، اور ان کے بیٹے بھی کہتے ہیں ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نبی کے کتے۔ اندازہ لگائیے، عالم دین یہ الفاظ بول رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو بات کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ للہ معافی مانگو۔ اور ان سب اتنا کفر و شرک پھیلانے والوں اور شرک عقیدے رکھنے والوں کو علی انجینئر صاحب کہتے ہیں، میں اپنا امام مانتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو۔ بتاؤ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے ہم اپنے ایمان کو برباد کریں؟ اب یہ سب امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ اور یہ جتنی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، یاد رکھنا اللہ کی کتاب کا فیصلہ سنو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ اللہ کے علاوہ جس کی تم بندگی کرتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، یاد رکھنا یہ طاغوت کی بندگی ہے، اور یہ سارے تمہارے، چاہے یہ سلیب ہو، یہ کرسمس ٹری ہو، تمہارے یہ گنبد ہوں، مزار ہوں، تمہارے پیر صاحبان ہوں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یاد رکھیے، بچے گا وہ جو ایمان خالص اختیار کیا جس نے، اور ایمان خالص کی جو دعوت دیتے رہے، جس طرح انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی تمہارے یہ صوفی عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی اجمیری ہو، اور پیر میر علی شاہ ہو، یا یہ شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، اور اس کے آگے سارے جتنے یہ مرید ہیں، سارے مسلک، یہ تو شرک کے دائی ہیں، یہ تو کفر شرک کے اوپر پلنے والے اور اس کی کمائی کھانے والے، اندازہ لگاؤ دین کو بیچنے والے، نمازیں بیچنے والے، اذانیں بیچنے والے، ان کی قیمت وصول کرنے والے، یہ جو ہماری قوم کے لیڈر بن گئے ہیں، یہ خالص انہوں نے اپنی قوم کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا، جس طرح سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو جہنم کے کھائی کے اندر گرنے کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے کھڑا کر دیا، اب صرف گرنے کی دیر ہے۔ للہ رک جاؤ میرے بھائیوں، بچ جاؤ گے، ایمان خالص کرو۔ میں آپ کا بھائی ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی فریبکار سیاستدان نہیں ہوں، میں صرف آپ کی ایمان کی میرے دل کے اندر ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ جو مر گئے شرک کے اوپر وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر گئے، اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ لیکن تمہارے لیے ایک موقع ہے، توبہ کرو، معافی مانگو۔ اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے تاکہ دنیا بھی آپ کی بنے گی اسی ایمان خالص سے، اور آخرت بھی اسی کے اوپر ہے۔ آخری نقطہ، آخری فیصلہ کن جو معاملہ ہونے والا ہے وہ اسی ایمان خالص کے اوپر ہونے والا ہے۔ اور کتنے بدبخت ہیں جو اس ایمان کی مخالفت کریں، روڑے اٹکائیں، عیب نکالیں، الزامات لگائیں اور رکاوٹ بنیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں جو اس ایمان خالص کا ساتھ دیں۔